السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم محاورے پہ بات کریں گے اور ضرب الامثال کو سمجھیں گے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور ضرب المثل کس بلا کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں محاورے سے۔ محاورے کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ محاورہ لغت میں بول چال کو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ لغت کھول کے دیکھیں، محاورے کا لفظ تلاش کریں تو وہاں پہ اس کے معنی آئیں گی بول چال کے، بات چیت کے، کلام کے، گفتگو کے۔ لیکن اصطلاحی معنی جو لغت سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو ماہر فن ہوتے ہیں وہ جب کسی لفظ کو کوئی معنی دیتے ہیں اسے کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ تو اصطلاح میں یہ اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ حقیقی معنی میں استعمال نہ ہوتے ہوں، یعنی ایسے الفاظ جس کے حقیقی معنی اخذ نہ ہوں بلکہ مجازی معنوں میں وہ لیے جائیں۔ مثال کے طور پہ روٹی کھانا اور قسم کھانا، ان دونوں لفظوں کو لیجئے۔ کھانا لفظ جو ہے روٹی کے ساتھ اگر یہ جڑا ہے تو یہ حقیقی معنی ہے، یعنی روٹی کھائی جاتی ہے۔ قسم تو کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ قسم کھانا۔ تو قسم کھانے سے مراد کیا ہے؟ اس کو ہم حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں میں نے قسم کھائی، کسی بات پہ زور دینا، اس کا اقرار کرنا یا اس کو سچ ثابت کرنا۔ تو قسم کھانا جو ہے وہ پھر مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورے کی جو آسان سی تعریف ہے تو وہ یہی ہے کہ جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو اور اپنے مجازی معنی دے تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو۔ دوسرا ہے کہ وہ حقیقی کی بجائے مجازی معنی دے تو اسے کہتے ہیں محاورہ۔ جیسے آسمان سے باتیں کرنا، آنکھیں چرانا۔ لیکن خیر ابھی مثال کے طور پہ میں پیش کروں گی معنی اور جملوں کے ساتھ، تو پھر آپ کو مزید واضح ہوگا۔ پہلی مثال محاورے کی ہمارے پاس ہے 8 آنسو رونا۔ 8 آنسو رونا، اب اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رونا، زار و قطار رونا۔ ٹھیک ہے، اب 8 اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی جگہ ہم 9 10 12 نہیں لکھ سکتے۔ یہ جس طرح ہے اس طرح ہی استعمال ہوگا۔ 8 آنسو رونا یعنی بہت زیادہ رونا۔ اب اگر میں اس کے لیے جملہ میں پیش کروں کہ سوداگر اپنے مال کے ضائع ہونے پر 8 آنسو رویا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے بہت دکھ کا اظہار کیا، بہت زیادہ رویا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے کہ اللہ کو پیارا ہو جانا، اللہ کو پیارا ہونا۔ تو اس کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی کا فوت ہو جانا، فوتگی پہ کہتے ہیں۔ جیسے اب اس کا جملہ ہے کہ دادا جان عرصے دراز سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بہت طویل عرصے سے، بہت پہلے سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ اب جس طرح اگلی مثال ہے کہ پاؤں دھو کر پینا۔ اب کسی کے پاؤں دھو کر نہیں پیے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے، کیونکہ ہم محاورے کا خاصہ یہی ہے کہ ہم حقیقی معنی نہیں لیتے، مجازی معنی لیتے ہیں۔ تو مجازی مطلب کہ جو حقیقی نہ ہو، تو پاؤں دھو کر پینا، عزت دینا، کسی کو عزت دینا، تکریم دینا۔ تو اس کا جملہ اگر میں بناؤں تو لوگوں نے امام مسجد کے پاؤں دھو کے پیے۔ ٹھیک ہے، یا لوگوں نے نئے امام مسجد کے پاؤں دھو کے پیے۔ نیا کوئی امام آیا مسجد میں تو لوگوں نے اس کو بہت عزت دی، تو ہم اس طرح کہیں گے پھر پاؤں دھو کر پینا۔ اب کسی کا پیڈیکیور کر کے پی نہ لینا۔ اگلی مثال ہے کہ پھول جھڑنا، یعنی پھول جھڑنا ویسے تو حقیقی معنوں میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، مطلب ویسے اگر ہم محاورے کے طور پہ اگر نہ کہیں پھول جھڑتے ہیں اس طرح سے، لیکن مجازی معنی میں اگر محاورے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شیریں گفتاری، بہت پیارا بولنا، میٹھا بولنا۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ ہمارے استاد جب بولتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، مطلب وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ محاورے ہیں کہ شعراء نے ان کا استعمال اشعار میں بھی کیا ہے۔ جیسے احمد فراز کا شعر ہے کہ وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، ہے ایسی بات تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باتوں سے پھول جھڑنا، اس کو شعر میں بھی کس قدر خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اب اگلی مثال ہے کہ
ٹس سے مس نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کسی پہ کسی چیز کا اثر ہی نہ ہونا، کچھ اثر نہ لینا۔ اب جیسے میں اس کی مثال پیش کرتی ہوں جملے میں کہ امی نے 1000 بار بلایا مگر حفصہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہوتا ہے نا ایسے، امی کی لاکھ بلانے پہ بھی ہم ٹس سے مس نہ ہوتے، بہرے بن جاتے ہیں۔ تو ٹس سے مس نہ ہونا، کچھ اثر نہ ہونا۔ اسی طرح ٹے سے ہی ایک اگلا محاورہ ہے کہ ٹسوے بہانا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ موٹ رونا۔ اس کی مثال ہے کہ میرے سامنے ٹسوے بہانے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، میرے سامنے ٹسوے نہ بہایا کرے، مطلب جھوٹ موٹ روئے نہ، ٹھیک ہے، ٹسوے بہانا۔ اب اس ٹسوے بہانے کو بھی شاعر نے ایک شعر میں استعمال کیا ہے، علی زریون شاعر کا نام ہے، اور ان کا شعر ہے کہ جانتا ہوں کہ تیری کون سی مجبوری تھی، اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا جانے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹسوے بہانا اس محاورے کو شعر میں بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ اگلی مثال ہے کہ جان کے لالے پڑنا۔ اس کا مطلب ہے، اس کے معنی ہے کہ زندگی کی امید نہ رہنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جان کے لالے پڑنا، کیونکہ ہم مجازی معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، مجازی معنی لیتے ہیں۔ تو جان کے لالے پڑنے سے مراد ہے کہ زندگی کی کوئی امید جب نہ رہے۔ جیسے اس کا جملہ ہے کہ اس مرتبہ تو وہ ایسا بیمار ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میری مراد ہے کہ زندگی کی کوئی امید ہی نہ رہی۔ اسی طرح اگلی مثال ہے آنکھیں دکھانا۔ آنکھیں دکھانا کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں اچھا مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو، کس کو آنکھیں دکھا رہی ہو، اس طرح سے۔ تو یہ ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غصہ کرنا۔ جیسے جون کا ایک شعر ہے، جونیلیہ صاحب کا، کہ تصویر بھیجی ہے بس آنکھوں کی، یعنی مجھ کو آنکھیں دکھا رہی ہو تم۔ اب دیکھیں محاورے کا کس قدر خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور وہ زمانیت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں ضرب المثل کی جانب، یا ضرب الامثال کی جانب، کہ ضرب المثل کیا ہے۔ تو ضرب المثل کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ ضرب المثل ہے ہوتے ہیں معشوق بے وفا، یہ کچھ تمہارا ذکر نہیں ہے خفا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرب المثل اب ہم سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ مرکب تو آپ جانتے ہیں، جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جڑ جائیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو 2 لفظوں کا مرکب جو ضرب اور امثال سے بنا ہے۔ تو ضرب کے معنی ہے بیان کرنا، امثال جمع ہے مثل کی، مثال کو کہتے ہیں۔ تو ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام مثالیں نہیں ہوتی، یہ خاص مثالیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان مثالوں کے یہ جو چند الفاظ ہوتے ہیں، اس میں پوری کی پوری کہانی، کوئی قصہ، کوئی واقعہ چھپا ہوتا ہے، اس کا حوالہ ہوتا ہے۔ تو ضرب المثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ضرب المثل اور کہاوت میں یہی فرق ہے جو مولوی عبدالحق اور بابا اردو میں ہے، یا پھر جو بھارت اور انڈیا میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب مثالیں کچھ میں پیش کر رہی ہوں، اس سے آپ کو مزید واضح ہوگا۔ پہلی مثال ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کے معنی ہے کہ ایک مصیبت سے نجات ملی تو دوسری آ پڑی، یعنی آسمان سے تو گرا لیکن اٹکا کدھر، کھجور میں اٹکا۔ تو ہم یہ مطلب جو اس کے مثال کے طور پہ یہ ہم پیش کرتے ہیں، تو جب کوئی بندہ ایک مصیبت سے اس کو نجات ملے، اسے چھٹکارا ملے اور کسی دوسری میں پھنس جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں ضرب المثل بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کو قدر نہیں ہوتی کسی اچھی چیز کی، تو ہم کہتے ہیں کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ اور جیسے ہم پشتو میں نہیں بولتے کہ خر دخی خوراک سے پوئے گی، تو اسی طرح جو ہے اسی مفہوم میں یہ اردو میں ہے، لیکن ادھر خر ہے اور ادھر بندر ہے، اور اس طرح ادھر ادرک ہے ادھر، تو اسی طرح فرق ہوتا ہے۔ انگلش میں اب اس کا کچھ اور ہوگا، اسی مفہوم کے ساتھ الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ناقدرہ شخص کسی اچھی چیز کی قدر نہیں کرتا۔ اکثر ہم سبزی نہیں کھاتے نا،
تو امی کہتی ہے نا بندر کیا جانے ادرک کا سواد. ہاں اکثر لوگ دیسی گھی نہیں کھاتے تو تب بولا جاتا ہے بندر کیا جانے، کیونکہ دیسی گھی ظاہر ہے ایک اچھی چیز ہے. تو تب اس طرح کے مواقع پہ یہ مثال پیش کی جاتی ہے. اگلی مثال ہے کہ اندھوں میں کانا راجا. کانا کسے کہتے ہیں؟ جس کی وہ ایک آنکھ کام نہیں کرتی یا ٹیڑھی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے. کانا اسے کہتے ہیں اندھا جو مکمل اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا، یعنی جو نادان یا کم فہم لوگ ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی کم سمجھ بندہ بھی ہے تو وہ ان سے بہتر ہے جو بالکل نہ سمجھ ہے. یعنی نادانوں میں کم سمجھ بھی دانا ہوتا ہے. اندھوں میں کانا راجا، اس کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، ادھر کوئی سواری نہیں ہے، کسی بھی قسم کی سواری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ان کو دقت پیش آتی ہے. اس گاؤں میں اگر کوئی گدا گاڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہتر ہے بجائے اس کے کچھ ہو ہی نہ. تو ہم تب کہتے ہیں کہ اندھوں میں کانا راجا ہے، یعنی کچھ نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے نا. وہ انگلش میں شاید اس کے لیے ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یا شاید میں غلط ہوں، لیکن یہی مفہوم پھر مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے. تو جب کوئی چیز بالکل نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کم بھی کچھ ہو تو ہم بہت سمجھتے ہیں. نادانوں میں کم سمجھ بھی دانا اس کا مفہوم ہے. اگلی مثال ہے کہ ایک انار 100 بیمار. اب یہ تو الفاظ سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے معنی ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ خواہش مند یا زیادہ طلبگار. ٹھیک ہے، کوئی چیز کم ہو، کم مقدار میں ہو اور اس کے خواہش مند بہت زیادہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک انار ہے اور 100 بیمار ہیں. ایک انار 100 بیمار. اسی طرح اگلی مثال ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ. اب زیرہ ایک بہت ہی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے اور اونٹ کا منہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں یہ مثال کہ جب ضرورت کے حساب سے بہت کم مقدار میں ہو کوئی چیز، یعنی ضرورت اس کی زیادہ ہو لیکن اس چیز کی مقدار کم ہو. اب فرض کریں کہ میں اپنی کلاس کو ٹریٹ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے ادھر کلاس میں ہے کوئی 50-45 بچیاں، اور میں ان کو 50 یا 20 یا 30 روپے دے دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں جائیں عیش کریں، ساری کلاس میری طرف سے کچھ نہ کچھ کھا لے. تو وہ جو 30 روپے 20 روپے ہے اور ادھر 45-50 بچیاں ہیں، تو کیسے وہ کیا کھائیں گی، اس میں سے کیا عیاشی کریں گی؟ ہاں، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی ضرورت کے حساب سے کوئی چیز بہت کم مقدار میں ہوتی ہے. اسی طرح اگلی مثال ہے کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر. یہ کتنے مزے کی مثال ہے، اور اس سے تو آپ معنی بھی اخذ کر سکتے ہیں. اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے. ہم پشتو میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہی پخپل کور خو میگیوں بدوی. ہاں، جو کوئی شخص جس کا اپنا اس کے ساتھ ہو یا اپنی جگہ میں ہو تو وہ زیادہ بہادر بن جاتا ہے نا. تو ہم تب کہتے ہیں کہ اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. تو یہ کچھ مزے کی ضرب الامثال اور اس کے ساتھ اس کے معنی تو آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم محاورے اور ضرب المثل میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو محاورہ جو ہے وہ فعل یا فاعل کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل تبدیل کیے بغیر لکھا جاتا ہے. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. جیسے فعل یا فاعل کے لحاظ سے تبدیل ہونے سے کیا مراد ہے کہ اب محاورہ ہے 8 آنسو رونا. اس میں فعل کیا ہے؟ رونا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو میں جملے میں استعمال کر رہی ہوں، جیسے میں نے جملے میں استعمال کیا کہ فلاں شخص کے والد کے فوت ہونے پہ وہ 8 آنسو رویا، تو اب رونا کو میں نے رویا میں تبدیل کیا، یا رویا تھا، روئے گی، یا اس طرح مطلب میں فعل کو جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، جو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اس کے لحاظ سے میں فعل کو تبدیل کر سکتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں 8 آنسو رونا ہی لکھوں. رونا میں روئی، روتا ہے، روئے گا، روئی تھی، اس طرح میں فعل کو تبدیل کر سکتی ہوں فاعل کے لحاظ سے. اور جو ضرب المثل ہے اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتی. جیسے بندر کیا جانے ادرک کا سواد. تو ادرک کی جگہ ایک تو میں کوئی زیرہ، کوئی سونف یہ نہیں لکھ سکتی.
ادرک ہے تو ادرک ہی رہے گا، بندر ہے تو لومڑی نہیں ہو سکتی، بندر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر میں اس کو جملے میں استعمال کروں تو میں کہوں گی کہ جب بیٹی نے کریلے کھانے سے انکار کیا تو ماں نے کہا بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ اب اس میں میں نے کوئی ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کیا، اس کو میں نے ایسے ہی مثال کے طور پہ پیش کیا، جبکہ محاورے میں فعل تبدیل ہوتا رہتا ہے فاعل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں یہ فرق ہے، دوسرا اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ محاورے کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جبکہ ضرب المثل کے آخر میں نہیں آتا، محاورے کے آخر میں آتا ہے، جیسے آنکھیں چرانا، آنکھیں دکھانا۔ اچھا جی، جو تیسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ محاورے میں فعل کا آنا لازمی ہوتا ہے، جیسے آنکھیں چرانا تو چرانا کیا ہے؟ فعل ہے، آنکھیں دکھانا، دکھانا فعل ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں چار کرنا، کرنا فعل ہے، اسی طرح 8 آنسو رونا، رونا فعل ہے۔ محاورے میں فعل کا آنا لازمی ہے، جبکہ ضرب المثل میں فعل کا آنا لازمی نہیں ہے، جیسے 1 انار 100 بیمار، اس میں کوئی فعل ہی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ فعل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اس میں کوئی فعل ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، 3 بنیادی فرق محاورے اور ضرب المثل میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔